معراج کی ایک حکمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی مقصود تھی۔ 40 سال کی عمر میں میرے حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو جو لوگ اپنے تھے وہ بیگانے ہو گیا، زمانہ سارا دشمن ہو گیا۔ حضور گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں گڑھے کھدے ہیں، کانٹے بچھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسی گئی، بہتان لگائے گئے اور کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اور حضور کبھی سجدے میں جاتے ہیں تو اوپر معاذ اللہ اونٹ کی گوبر کی بری اوجری رکھ دی جاتی ہے۔ اب دو شفیق ہستیاں تھیں، ایک حضرت ابو طالب جو ہر وقت ساتھ دیتے اور دوسرا حضور کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ۔ جب کفار دکھ دیتے، پریشان کرتے، جب حضور گھر آتے تو مومنوں کی ماں اس انداز سے استقبال کرتی اور اتنا حوصلہ دیتی کہ حضور کے سارے غم غلط ہو جاتے۔ لیکن پھر ایک سال آیا کہ حضرت ابو طالب بھی انتقال کر گئے اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئے۔ اس سال کا نام میرے نبی نے عام الحزن رکھا، غم کا سال، پریشانی کا سال، اندوہ کا سال۔ پھر حضور کو قیامت تک آنے والی امت کے اعمال دکھائے گئے۔ جب حضور نے امت کے اعمال دیکھے تو اس کے اندر بڑے بڑے گناہگار تھے، مجھ جیسے سیاکار خطاکار بھی تھے۔ تو پھر حضور نے جب گناہگاروں کو دیکھا تو حضور کی راتوں کی نیند ختم ہو گئی۔ حضور دن کو بھی روتے، رات کو بھی روتے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، ساری ساری رات قیام کرتے، حتیٰ تورمت قدماؤ، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتے۔ پھر اللہ نے سورہ مزمل نازل کی کہ اے چادر اوڑھنے والے ساری رات قیام نہ کیا کر، آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم یا آدھی سے کچھ زیادہ کر لیا کر، ساری رات کا قیام چھوڑتے۔ اب محبوب اللہ کے کہنے پہ راتوں کا جاگنا تو کم کرتے ہیں، لیکن جب امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو رونا کم نہیں ہو رہا۔ دن کو بھی روتے، رات کو بھی روتے، قرآن کی تلاوت کرتے، حضور آنسو بہاتے۔ پھر اللہ نے سورہ طٰہٰ نازل کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ مفسرین فرماتے ہیں طٰہٰ کے 14 عدد ہے، حروف ابجد کے اعتبار سے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے 14 طبق کے مالک، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ دوسرا ترجمہ علماء نے کیا کہ اے 14ویں کے چاند، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کی ڈارس بندھاتا ہے۔ لیکن جب کفار کی طرف سے دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ محبوب پریشان نہ ہو، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، آپ رب کے لیے صبر کریں، میری آنکھیں آپ کے اوپر لگی ہوئی۔ لیکن جب بے قراری بڑھتی ہی گئی اور بے چینی بڑھتی ہی گئی تو اللہ نے کہا جبریل، میرے محبوب نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، طبیعت پہ بڑا بوجھ ہے، اعصاب پہ بڑا اثر ہے، ہم کو سیر و سیاحت کا ایسا بہانہ بنائیں کہ محبوب مکہ المکرمہ ام ہانی کے گھر سے اٹھے، حتیم میں تشریف لائیں، وہاں سے براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے نبیوں سے ملاقات کریں، سارے نبیوں کی امامت کرائیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کریں، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے، رف رف سے آگے، پھر لا مقام پہ آئیں اور جنت کا نظارہ کریں، دوزخ کا مشاہدہ کریں، فرشتوں سے باتیں کریں، حوروں سے ملاقات کریں، حوروں کے ساتھ باتیں کریں، پھر میری بارگاہ میں آئیں، میرے ساتھ باتیں بھی کر جائیں، میرا دیدار بھی کر جائیں۔ معراج کی حکمت علماء نے یہ لکھی کہ رجب کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، 27ویں رات تھی، ایک خدا کی ذات تھی، ایک مصطفیٰ کی ذات تھی، دونوں ذاتوں میں آپس میں ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ایک راز کی بات تھی، اور وہ راز کی بات ہم گناہگاروں کی نجات تھی۔ خالق نے بلایا مخلوق کو، طالب نے بلایا مطلوب کو، خدا نے بلایا مصطفیٰ کو، سارے دروازے قدرت کے رحمت کے کھول دیے، کہا محبوب تو نے امت کے گناہ دیکھے ہیں، آ میری رحمت کے دریا بھی دیکھ جا۔